اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 18 اپریل 2023۔ روزے میں سیر اور ورزش از صباحت کریم، مربی سلسلہ UK۔ آپ کی زیادہ ورزش پیدل چلنا تھا جو آخری عمر تک قائم رہی۔ آپ کئی میل تک سیر کے لیے جایا کرتے تھے اور خوب تیز چلا کرتے تھے۔ انسان اپنی ذات میں ایک چھوٹی سی کائنات سموئے ہوئے ہے۔ ہم جتنا اپنی ذات کے متعلق دریافت کرتے ہیں اتنا ہی ورطہ حیرت میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کی بقا کے لیے ہوا، پانی کے ساتھ اچھی خوراک بھی ضروری ہے۔ خوراک کس نوع کی ہو اور کتنی مقدار میں ہو، اس پر برسوں سے بحث چلی آتی ہے۔ قرآن مجید اس بارے میں مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، الاعراف آیت نمبر 32، اور کھاؤ اور پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا۔ آدمی کے لیے کافی ہے کہ وہ اتنے لقمے کھائے جو اس کی پیٹھ سیدھی رکھ سکیں، لیکن اگر آدمی پر اس کا نفس غالب آ جائے تو پھر 1/3 پیٹ کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھے۔ سنن ابن ماجہ۔ ماہرین کے مطابق انسان پانی اور خوراک کے بغیر 1 ہفتہ گزار سکتا ہے، جبکہ پانی کے ساتھ اور خوراک کے بغیر 2 سے 3 ماہ تک زندہ رہ سکتا ہے۔ میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ 98% جسمانی بیماریاں خوراک کے باعث پنپتی ہیں، جبکہ ان کا علاج خوراک بدلنے اور مقدار کم کرنے سے ہو جاتا ہے۔ جانوروں کے متعلق بھی مشہور ہے کہ بیماری میں فاقے کر کے اپنا علاج آپ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کم خوردن کے اصول پر زندگی گزارنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بھی یہی بتاتے ہیں کہ قسم پرسی کے عالم میں فاقوں پر گزارا کرتے۔ ایک دودھ کا پیالہ درجنوں پر کفایت کرتا۔ گھر میں خوراک نہ ہونے پر روزہ رکھ لیتے، جنگوں میں روزے رکھتے۔ اگر خوراک میسر ہوتی تو اتنی قلیل کہ چند کھجوروں پر پورا دن بسر ہوتا۔ خوراک کے فقدان پر پتھر شکم پر باندھ لیتے۔ ان سب حالات کے باوجود جسمانی مشقتوں سے نہ کتراتے، دن میں کام کاج کرتے اور راتوں کو عبادات بجا لاتے۔ روزی کمانے کی ذمہ داری کے ساتھ سنت رسول پر بھی دل و جان سے عمل کرتے۔ اہل خانہ کا گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے۔ خدا تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں عاجز رہ جانے اور سستی سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں۔ روایت کے مطابق ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ اپنی کمر ہمت کس لیتے اور نیک اعمال میں ہوائے تند کی طرح تیز رفتار ہو جاتے۔ البتہ ان مجاہدات کے باوجود صحابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا اور حشاش بشاش چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی یہی حال تھا۔ 1875 کے آخر یا 1876 کے آغاز میں آپ نے 8 یا 9 ماہ تک خفیہ طور پر مسلسل روزے رکھنے کا مجاہدہ کیا۔ آپ اپنے ان روزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے کچھ مدت تک التزام صوم کو مناسب سمجھا، مگر ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ اس امر کو مخفی طور پر بجا لانا بہتر ہے۔ پس میں نے یہ طریق اختیار کیا کہ گھر سے مردانہ نشست گاہ میں اپنا کھانا منگواتا اور پھر وہ کھانا پوشیدہ طور پر بعض یتیم بچوں کو، جن کو میں نے پہلے سے تجویز کر کے وقت حاضری کے لیے تاکید کر دی تھی، دے دیتا، اور اس طرح تمام دن روزہ میں گزارتا، اور بجز خدا تعالیٰ کے ان روزوں کی کسی کو خبر نہ تھی۔ پھر 2-3 ہفتہ کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایسے روزوں سے جو ایک وقت میں پیٹ بھر کر روٹی کھا لیتا ہوں، مجھے کچھ بھی تکلیف نہیں۔ بہتر ہے
کہ کسی قدر کھانے کو کم کروں، سو میں اس روز سے کھانے کو کم کرتا گیا، یہاں تک کہ میں تمام دن رات میں صرف ایک روٹی پر کفایت کرتا تھا، اور اسی طرح میں کھانے کو کم کرتا گیا، یہاں تک کہ شاید چند تولہ روٹی میں سے 8 پہر کے بعد میری غذا تھی۔ غالباً 8 یا 9 ماہ تک میں نے ایسا ہی کیا، اور باوجود اس قدر قلت غذا کے کوئی 2-3 ماہ کا بچہ بھی اس پر صبر نہیں کر سکتا تھا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے ہر ایک بلا اور آفت سے محفوظ رکھا، اور اس قسم کے روزے کے عجائبات میں سے جو میرے تجربہ میں آئے وہ لطیف مکاشفات ہیں جو اس زمانہ میں میرے پر کھلے۔ چنانچہ بعض گزشتہ نبیوں کی ملاقاتیں ہوئیں، اور جو اعلیٰ طبقہ کے اولیاء اس امت میں گزرے ہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ ایک دفعہ عین بیداری کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں حسنین و علی رضی اللہ عنہ و فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اور یہ خواب نہ تھی بلکہ بیداری کی ایک قسم تھی۔ غرض اسی طرح پر کئی مقدس لوگوں کی ملاقاتیں ہوئیں۔ حیات طیبہ صفحہ نمبر 33-34۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض روزے داروں کا نقشہ کچھ یوں کھینچا۔ فرمایا، سحرگی کے وقت اتنا پیٹ بھر کر کھاتے ہیں کہ دوپہر تک بدہضمی کے ڈکار ہی آتے رہتے ہیں، اور مشکل سے جو کھانا ہضم ہونے کے قریب جو پہنچا تو پھر افطار کے وقت عمدہ کھانے پکوا کے وہ اندھیر مارا اور ایسی شکم پوری کی کہ وحشیوں کی طرح نیند پر نیند اور سستی پر سستی آنے لگی۔ حقائق الفرقان جلد اول صفحہ 307۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو تنبیہ کی تھی کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اور تجھے بدلہ دے۔ متی۔ چنانچہ پتہ یہ چلا کہ روزہ کا مقصد انسان کو بیدار کرنا اور پھرتیلا بنانا ہے۔ روزہ انسان کے روزمرہ کے معمولات میں رکاوٹ کا باعث نہیں ہونا چاہیے، بلکہ روحانی اور جسمانی طور پر چست اور فعال کرنے کے لیے ہے۔ اس کے لیے جہاں طیب خوراک کا متوازن استعمال ضروری ہے، وہاں سحری اور افطار کے بعد ہلکی پھلکی سیر و ورزش بھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے لازمی ہے۔ بچپن سے سنا ہے کہ کھانے کے بعد کچھ قدم چلنا بہت مفید ہے۔ اس سے معدہ، دل اور دماغ تینوں صحت مند رہتے ہیں، موٹاپا اور کاہلی پاس نہیں آتے۔ ماہرین کے مطابق 19 سے 64 سال کی عمر کے افراد چست اور فعال عمر گزارنے کے لیے ہفتے میں کم سے کم 150 منٹ ہلکی پھلکی ورزش کریں، جس میں چہل قدمی، دوڑ، تیراکی، سائیکل چلانا وغیرہ کے ساتھ ہڈیوں اور گوشت کی مضبوطی کے لیے ٹانگوں، کولہے کی ہڈی، کمر، پیٹ، سینہ، کندھے اور بازوؤں کی ورزش ہفتے میں کم سے کم 2 دن کرنا بہت مفید ہے۔ مشاہدہ بتاتا ہے کہ ماہ رمضان میں جسمانی ورزش نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے، نتیجتاً وزن میں اضافہ اور جسم میں نکاہت پیدا ہو جاتی ہے، جس کا منفی اثر صحت کے ساتھ روحانی مجاہدات کے تسلسل میں پڑتا ہے۔ اسی لیے ہے ماہ رمضان میں بھی ہلکی پھلکی سیر و ورزش جاری رکھنی چاہیے۔ نوجوان تو روزوں میں بھی کھیلتے اور ورزش کے مقابلے کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ کچھ بڑے اور عمر رسیدہ صبح و شام سحری اور افطار کے بعد چہل قدمی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ و بزرگان امت کا یہی شیوہ رہا ہے کہ وہ صحت کو برقرار رکھنے اور فعال زندگی گزارنے کے لیے روزے رکھتے اور جسمانی مشقتیں کرتے تھے، کیونکہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ مجھے رویا میں بتایا گیا، ایک شخص نے خواب میں ہی مجھے کہا کہ فلاں شخص ورزش کر کے وقت ضائع کر دیتا ہے، اور میں رویا میں ہی اسے جواب دیتا ہوں
کہ یہ وقت کا ضیاع نہیں۔ جب کوئی اپنے قوا کا خیال نہیں رکھتا تو دینی خدمات میں پوری طرح حصہ نہیں لے سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سبق دیا تھا کیونکہ مجھے ورزش کا خیال نہیں تھا، تو ورزش بھی کام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مونگریاں اور مقدر پھیرا کرتے تھے، بلکہ وفات سے 2 سال قبل مجھے فرمایا کہ کہیں سے مونگریاں تلاش کرو، جسم میں کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ مشعل راہ جلد اول صفحہ نمبر 109 110۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں، آپ کی زیادہ ورزش پیدل چلنا تھا جو آخری عمر تک قائم رہی۔ آپ کئی میل تک سیر کے لیے جایا کرتے تھے اور خوب تیز چلا کرتے تھے۔ سلسلہ احمدیہ جلد اول۔ سچ ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ دنیا کی ہر نعمت کا مزہ صحت کے ساتھ ہے، ورنہ زندگی تو سب گزارتے ہیں، لیکن عمدہ زندگی چند ہی لوگ بسر کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو اپنے ایک فقرے میں یوں سمجھایا، فرمایا اچھی زندگی وہ ہے جو عمدہ ہو اگرچہ تھوڑی ہو۔ ملفوظات جلد نمبر 2۔